بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ الحمدللہ۔ دیکھیں کتنی تعریف ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کی تعداد کے برابر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، تو عرش کتنا بڑا ہوگا نا اللہ تعالیٰ کا، اور اس عرش کے وزن کے برابر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کی اتنی تعریف جو ہے وہ بیان کریں، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کے کلمات، قرآن کے تمام ورڈز اللہ تعالیٰ نے بنائے نا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، ٹھیک ہے، اور ان کی انک کے برابر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت بہترین، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جو کہ میں آج آپ سے ڈسکس کروں گی، تسبیحات اور ان کی فضیلت۔ دیکھیں تسبیح کے میننگ کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تسبیح سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک قرار دینا، کیونکہ اللہ کی ذات میں کوئی نقص اور عیب ہے ہی نہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ دیکھیں پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ انسان سے بھی یہی ریکوائرڈ ہے، ٹھیک۔ اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آج کل جو دور چل رہا ہے نا وہ ہے مادیت کا دور، ٹھیک ہے، جس میں ہم لوگوں کو ٹینشنز بہت زیادہ ہیں۔ ہر اگلا بندہ جو ہے وہ یہی ڈسکس کرتا ہے کہ میں آج کل بہت ٹینشن میں ہوں۔ کسی کو رزق کی ٹینشن، کسی کو اولاد کی ٹینشن، کسی کو گھر کی ٹینشن، کسی کو خاوند کی ٹینشن، ٹھیک ہے، کسی کا خاوند باہر رہتا ہے تو وہ ٹینشن، کسی کا خاوند ہے نہیں تو اس کو ٹینشن۔ دیکھیں ان تمام ٹینشنز کا جو حل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنا ہے، ٹھیک۔ اور اسی کے حوالے سے الحمدللہ اس ٹاپک کو میں نے آج چوز کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے فرصت کے اوقات کو تسبیح میں لگ کر گزاریں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو ختم کرے، ٹھیک۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ٹھیک۔ اب ہم خود انالائز کر سکتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ پرندے ہیں، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، ان کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان، جن، فرشتے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اور اب یہ جو تسبیح ہے یہ زبان حال سے بھی ہوتی ہے اور زبان کال سے بھی۔ اب زبان حال سے ہم اس طرح دیکھیں گے کہ جیسے فار ایگزامپل چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اس مقصد کو پورا کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سورج کو دیکھیں کہ اس نے روز طلوع ہونا ہے، ٹائم پہ طلوع ہونا ہے، ٹائم پر ہو رہا ہے، وہ نہیں کہتا کہ میں آج 5 منٹ لیٹ طلوع ہوں گا، وہ نہیں کہتا، وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی زبان حال سے۔ اب زبان کال سے یعنی کہ پکار کر، بول کر پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا۔ اور دیکھیں پرندے بھی بولتے رہتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کی زبان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ ان کی زبان کو سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ دیکھیں کبھی بھی کوئی ٹینشن ہو تو آپ لوگ گھبرایا نہ کریں، لوگوں سے اپنے غم شیئر نہ کیا کریں، کیونکہ لوگ آپ کی ٹینشنز کو ختم نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری ٹینشنز کو، ہماری پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے تو وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی ہماری پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوں گے اور اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ افضل کلام،
سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی بات افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ۔ صحیح مسلم کی 6952 حدیث بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ اب دیکھیں رحمان کے نزدیک پسندیدہ کلمات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے جبکہ میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، پاک ہے اللہ عظمت والا۔ صحیح مسلم کی 6846 حدیث جو ہے میں نے آپ کو بتائی، اور سب سے بڑھ کر عمل کرنے والا۔ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اور جب شام کی تو بھی اسی طرح کہا تو مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے اس کے پڑھنے والے کے برابر عمل کیا ہو۔ دیکھیں کتنی بہترین حدیث ہے نا، کہ جس نے صبح شام اس کو 100 مرتبہ پڑھا تو مخلوقات میں کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جس نے اس کے پڑھنے والے کے برابر عمل کیا ہو۔ یعنی کہ یہ عمل اتنا ویٹی ہے، یہ اتنا وزنی ہے۔ دیکھیں کتنی بہترین بات ہے، اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم میں سے کون شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ بھی ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ انسان ہے، بالکل گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں اس گناہ کی بخشش کا ذریعہ میں آپ کو حدیث کی روح سے بتاتی ہوں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خشک پتوں والے درخت کے پاس سے گزرے، اس کو اپنی لاٹھی سے مارا تو پتے جھڑنے لگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ کہنا الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سب تعریف اللہ کے لیے، اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ بندے کے گناہوں کو یہ اس طرح جھاڑتا ہے جس طرح اس درخت کے پتے گرتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے 3533، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آپ کہ کتنے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں نا، اور گناہوں کی وجہ سے ہی ہمارے دل پریشان رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں جب دل کی پریشانی کو ختم کرنا ہے تو کیوں نہ پھر انسان یہ تسبیح کرے، اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹس بھی نہیں لگتے، صرف کرنے کی بات ہے، صرف ہماری رب سے محبت کی بات ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے نا تو ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں ہم اپنے منہوں سے کتنی باتیں نکالتے ہیں نا، اپنے منہ سے ہم کتنی باتیں نکالتے ہیں جو بالکل بے مقصد ہوتی ہیں، اور اگر ہم مقصد والی چیز کو بیان کرنا شروع کر دیں، اللہ بھی خوش، آپ کا دل بھی سکون میں، پریشانی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ عطا بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں بخل، بزدلی اور خوف سے امن۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو تقسیم کیا، جیسے کہ تمہارے درمیان تمہارے رزق کو تقسیم کیا۔ بے شک اللہ اس کو بھی مال دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس جب وہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو ایمان عطا کرتا ہے۔ تو جو کوئی مال خرچ کرنے سے ڈرتا ہو، دشمن سے لڑنے سے ڈرتا ہو، اور رات کے اندھیرے سے ڈرتا ہو، تو اس قول کی کثرت کرے۔ اب یہ قول کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ وسبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ پاک ہے، بے شک اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ دیکھیں عیب اور نقص تو انسانوں میں ہے جو تسبیح نہیں کرتے۔ تو دیکھیں اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے سمپل ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ریلیٹیوز کے پاس جاتے ہیں، کوئی سلوشن نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے فوراً سلوشن دے دیا ہے ہمیں کہ مجھے یاد کرو، میں انشاءاللہ آپ کو عطا کروں گا اور تمہارے دلوں کو سکون دے دوں گا۔ دیکھیں نا، اللہ بذکر اللہ و تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے
ذکر میں دلوں کا اطمینان رکھا ہوا ہے. ہمارے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان میں آ جاتے ہیں. دیکھیے اطمینان کتنی اچھی چیز ہے نا. انسان کو کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا, کوئی پریشانی نہیں ہوتی, اور دلوں میں اطمینان آ جائے. تو اللہ کرے کہ آپ سب لوگوں کے دلوں میں اطمینان آئے. جو یہ تسبیحات میں نے آپ کو بتائیں تو یہ لازمی طور پر کیجئے گا, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ دلوں میں پریشانی کس طرح ختم ہوتی ہے. کیا ٹائم لگتا ہے, یہ فوراً ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ فوراً ختم ہوگی, ٹھیک ہے. الحمدللہ اسی کے ساتھ الحمدللہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ اسی ٹاپک کو میں کنٹینیو رکھوں گی نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ واقعی میں مجھے توفیق دے. اللہ تعالیٰ میری ذات کو میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ میری حقیقی ماں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ میری روحانی ماؤں کو میرے سر پر ان کے علم کا سایہ قائم رکھے. آمین ثم آمین. اللہ ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے جن لوگوں نے ہمیں یہ علم سکھایا. الحمدللہ, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نازیہ الہدیٰ کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.